मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे। मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने उससे सवाल पूछा कि 2050 में यानी 2050 में दुनिया पर कैसी मशीनें होंगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने एक मूवी देखी थी और उसमें 2050 में जो मशीन बननी है उनके बारे में बताया गया था। तो मैंने कहा उसमें कैसी मशीनें थीं। तो उसने बताया कि 2050 में दुनिया में उड़ने वाली गाड़ियां दिखाई गई थी जो ज़मीन पर नहीं चलती थी बल्कि हवा में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती थी। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, और भी बताओ। तो उसने मुझे बताया कि 2050 में ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम आ जाएंगे जो ये बताएंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके सर पे सेंसर्स लगा दिए जाएंगे, जिस तरह अंकल के सर पर मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सेंसर्स लगाए हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाई हैं। और ये अंकल इस वक्त सोच रहे हैं कि 3+3 कितना होता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर 3+3 आ जाएगा। मैं तो हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जो ख्वाब आप रात को देखेंगे वो भी आप कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकेंगे और वो मूवी की तरह आप कभी भी किसी और वक्त देख सकेंगे। मैंने कहा क्या आप मेरे ख्वाब तुम देख सकते हो? तो उसने कहा अभी तो नहीं देख सकता, पर 2050 में हमारे पास ऐसी मशीनें होंगी जो ये काम कर दिखाएंगी। मैं तुम्हारे ख्वाब किसी वक्त भी देख सकूंगा और वो मेरे कंप्यूटर पर सेव होंगे। मैंने कहा और तो बताओ। तो उसने मुझे कहा 2050 में चांद पर होटल्स होंगे, मून होटल्स, और लोग गर्मियों की छुट्टियां चांद पर गुजारने जाया करेंगे। मैंने कहा ज़मीन से चांद पर जाया करेंगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, ज़मीन से चांद पर जाया करेंगे और 3 महीने चांद पर रहकर वो वापस आ जाया करेंगे। मैंने कहा पर वो जाएंगे कैसे? तो उसने कहा वो तो बहुत ही आसान होगा। मैंने कहा अच्छा वो तो बताओ। उसने कहा स्पेस एलिवेटर से। तो मैंने पूछा स्पेस एलिवेटर क्या होता है? उसने कहा कभी तुमने केबल कार में सफ़र किया है जो मरी में, इस्लामाबाद में होती है? मैंने कहा हाँ वो मुझे पता है, केबल कार जिसमें हम बैठते हैं और एक बड़ी सी केबल होती है जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जा रही होती है और उसके साथ एक छोटा सा कमरा यानी एक छोटी सी कैबन अटैच होती है, लगी होती है, और उसमें हम बैठते हैं और वो हमें हवा में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ज़रा सोचो कि अगर उस केबल का एक सिरा ज़मीन पर हो और दूसरा सिरा चांद पर, तो क्या हम उसके ज़रिए चांद पर जा सकते हैं? मैंने कहा ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो उसने कहा ज़्यादा दूर की बात नहीं। दुनिया में एक मुल्क है जिसे कहते हैं जापान, और जापान का ये दावा है कि 2035 में जापान दुनिया की पहली स्पेस एलिवेटर कार जो है वो इजाद करेगा जिसमें दुनिया से लोग स्पेस में जा सकेंगे। उसने कहा तुम्हें पता है कि अभी हम स्पेस में कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे पता है, हम तो रॉकेट से जाते हैं। मैंने टीवी पर देखा है कि रॉकेट से हम स्पेस में जाते हैं। तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा बिल्कुल ठीक, पर 2050 में हम रॉकेट से नहीं जाएंगे। एक केबल ज़मीन से स्पेस तक जाएगी और उसके साथ एक छोटी सी लिफ्ट लगी होगी, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रही है। लोग ज़मीन में उस लिफ्ट पर बैठेंगे और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती 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 और वो स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाएगी और लोग वहाँ पर उतर जाएंगे। तो इसको स्पेस एलिवेटर कहते हैं। मुझे तो इन मशीनों के बारे में सुनकर बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर मेरा दोस्त वो अभी इस बात पर रुका नहीं। उसने कहा तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि 2050 में कुकिंग रोबोट्स आएंगे। मैंने पूछा कुकिंग रोबोट्स क्या होते हैं? उसने कहा ऐसे रोबोट्स
جو کہ خود بخود کھانا بنائیں گے، بلکہ دنیا میں ہر جگہ پر روبوٹس ہی روبوٹس ہوں گے۔ تو میں نے کہا ان کو کھانا بنانا سکھائے گا کون؟ تو وہ زور سے ہنسا اور اس نے کہا اتنی سی بات، ہم ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر USB کے ذریعے ان کے اندر ڈال دیں گے، جس میں ہم نے ان کو بتایا ہوگا، انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ آملیٹ کیسے بنانا ہے، اور وہ اس پر عمل کر کر کے ہر انسٹرکشن پہ آملیٹ بنا لیں گے۔ تو میں بڑا ہی حیران ہوا اس کی باتیں سن کر، پر میں سوچنے لگا کہ مشینز ہوتی کیا ہیں، اور مجھے تو ان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ تو میں نے آ کے گھر میں پڑھا کہ مشینز کیا ہوتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو ہمارا کام آسان کرتی ہے وہ مشین ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، ہر وہ چیز جو ہمارا کام آسان کرتی ہے وہ مشین ہوتی ہے۔ مجھے ایک پرانی تصویر ملی، میں اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا تو مجھے اس میں کئی مشینیں نظر آ گئیں۔ پرانے زمانے میں چیزوں کو پتھروں کے ساتھ یعنی سٹونز کے ساتھ توڑا جاتا تھا، پر یہ دیکھیں یہ ایک بہت پرانے زمانے کی تصویر ہے، اور اس میں اگر آپ ان انکل کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہیمر، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ اس سے کیا کریں گے؟ یہ پتھروں کو توڑیں گے۔ تو اس نے ان کا کام آسان بنا دیا۔ تو اس لیے ہیمر کیا ہے؟ ہیمر بھی ایک مشین ہے، کیونکہ ہیمر ہمارا کام آسان بناتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ان کے ساتھ پیچھے ایک آنٹی کو دیکھیں تو وہ روٹیاں بنا رہی ہیں۔ وہ کس پر روٹیاں بنا رہی ہیں؟ وہ چکنے بیلنے کے ساتھ روٹیاں بنا رہی ہے۔ پرانے زمانے میں پہلے لوگ تو ہاتھوں سے روٹیاں بناتے تھے، تو میں نے سوچا کہ چکنے بیلنے نے بھی ہمارا کام آسان بنا دیا، تو یہ بھی مشین ہے۔ اسی طریقے سے مشین کو استعمال کرتے ہوئے یہ انکل اپنی فصل کاٹ رہے ہیں، تو ہر وہ چیز جو ہمارا کام آسان کرتی ہے وہ ایک مشین ہے۔ پچھلے زمانے میں بہت پہلے ہم ہل چلاتے تھے کھیتوں میں، آج بھی چلاتے ہیں، پر ہل چلانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے تھے؟ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ گھوڑے کبھی تھک جاتے تھے، کبھی بیمار ہو جاتے تھے، تو ہم نے کہا اچھا اس کا کیا حل؟ تو ہم نے سوچا کیوں نہ گھوڑوں کو ایک مشین کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے، بدل دیا جائے۔ اور وہ مشین کون سی ہے؟ وہ ہے ٹریکٹر، جو ہمارے کھیتوں میں چلتا ہے، اور اس سے ہم ہل چلاتے ہیں، ہم پلوئنگ کرتے ہیں۔ پلو کا مطلب ہے ہل چلانا۔ تو ٹریکٹر جو ہے وہ ایک مشین ہے جس نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشینیں بڑی بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ پین بھی ایک مشین ہے، کیونکہ پہلے ہم پرندوں کے پروں سے لکھتے تھے، پر اب پین سے لکھتے ہیں، تو پین نے بھی ہمارا کام آسان کر دیا۔ زپ، بیگ کی زپ بھی ایک مشین ہے، اس نے بھی ہمارا کام آسان کر دیا۔ پر دنیا میں سب سے بڑی مشینیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ 18ویں صدی کی یعنی بہت 200 سال پہلے کی تصویر ہے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ایک نہر کھود رہے ہیں، اور کس چیز سے کھود رہے ہیں؟ بیلچے کے ساتھ۔ اس کو سپیڈ کہتے ہیں، بیلچا، سپیڈ، اس کے ساتھ کھود رہے ہیں، پر ان کو تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ تو انسانوں نے سوچا کہ کوئی ایسی مشین بنانی چاہیے جو جلدی جلدی زمین کو کھود دے، تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی مشین بنائی، اور یہ مشین بنائی جرمنی میں۔ اگر آپ اس مشین کا ایک حصہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بڑے بڑے بیلچے نظر آئیں گے۔ یہ جب گھومے گی تو یہ جو بیلچے ہیں، یہ ٹوکریاں جو ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بکٹس، ٹوکریاں انگلش میں کہتے ہیں بکٹس۔ ان میں مٹی بھرتی جائے گی، اور دیکھیں کتنی بڑی بڑی بکٹس ہیں، ان میں تو اتنی زیادہ مٹی بھرے گی، اور وہ مٹی جو ہے، وہ سوائل جو ہے، وہ جا کے پھر ایک جگہ پر گر جائے گی یہاں پر، اور پھر بیلٹس لگی ہوئی ہیں، وہ آگے اس مٹی کو لے جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا بیلچا ہے، یہ کتنا بڑا سپیڈ ہے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے، جسے ہم بیگر 288 کہتے ہیں۔ بعد میں اس کے اور ورژنز بھی آئے، جس کو بیگر 293 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشین بڑے بڑے پل بنانے کے کام آتی ہے۔ یہ مشین سے ہم کوئلہ بھی زمین سے نکالتے ہیں، ہم ڈیم بھی بناتے ہیں، ہم سڑکیں بناتے ہیں، اور ہم اسٹیڈیم بھی بناتے ہیں۔ اگر اس اسٹیڈیم کو دیکھا جائے جو کہ فٹ بال کا اسٹیڈیم ہے، تو بیگر 288 یعنی یہ والی مشین اس اسٹیڈیم کی جو کھدائی ہے
وہ صرف ایک دن میں کر دے گی، ایک دن میں۔ اور اگر ہم انسانوں کو بیلچے دے کے اس کی کھدائی کریں، یہ 30 میٹر زمین کے اندر ہے، یعنی بہت گہرا ہے، 30 میٹر زمین کے اندر ہے، تو انسانوں کو تو سالوں سال لگ جائیں گے، پر اس مشین نے یہ کام ایک دن میں کر دینا ہے۔ اور دیکھیں یہ بڑے آرام سے اسٹیڈیم بن جائے گا۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین اس وقت ہے جب تک یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کون کون سی بڑی مشینیں ہیں؟ یہ دیکھیں، اس کا نام ہے برتھا ٹنلنگ مشین۔ یہ مشین ایسی مشین ہے جو کہ پہاڑوں میں سرنگیں نکالتی ہے، ٹنلز بناتی ہے، بڑی بڑے پہاڑوں میں سرنگیں نکالتی ہے۔ اگر آپ سرنگ دیکھنا چاہتے تو یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ڈرلنگ مشین ہے۔ یہ پہاڑوں کو توڑتے ہوئے اندر ایک بڑی سی لائن جو ہے نا بنا دیتی ہے، ڈرل کر دیتی ہے، اور ہمیں ایک ٹنل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں برتھا ٹنلنگ مشین۔ یہ امریکہ میں بنائی گئی اور آج کل بھی اس کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کون سی بڑی مشینیں ہیں؟ ایک مشین جو ہمیں ہر روز ٹی وی میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے بڑے بڑے بحری جہاز، بڑے بڑے شپ۔ پر دنیا کا سب سے بڑا شپ، اس کو ہم کہتے ہیں سی وائز جائنٹ شپ۔ یہ آپ کو اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ بہت بڑا شپ ہے۔ جس طرح آپ نے ٹائٹینک کا نام سنا ہوگا، اس طریقے سے یہ سی وائز جائنٹ شپ دنیا کا بہت بڑا شپ ہے۔ تو یہ تھی دنیا کی بڑی بڑی مشینیں جن کا ذکر ہم نے کیا۔